بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا اور ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص یہ دعا عرش اعظم کو ہلا دینے والی پڑھتا ہے تو وہ ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات کہلاتی ہے۔ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات ایک رات کی عبادت 1000 عبادتوں میں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخری مہینے میں تلاش کیا کرو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یہ ہماری آخری شب قدر ہو، یہ آخری لیلۃ القدر کی رات ہو، جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادات کو سمیٹنے اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جاتا ہے، گناہوں پہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم راتوں میں گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ مجرموں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھائیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لیں، زندگی بھر پورا سال موجود ہے، آپ نے جو کرنا ہو بعد میں کر لینا، لیکن آج کی رات، آج کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کا پورا کر دیں گے۔ آج موقع ہے، رب کو منانے کا موقع ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح اور ایسی دعا بتاؤں گی جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے، رب کریم سے مانگتا ہے، تو رب فرماتا ہے، میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ آج آپ نے 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کا سوچنے کو پڑتا ہے، تو آج آپ لوگ اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے۔ جو کہ دعائیہ کلمات ہیں، ان کو پڑھ لیجئے، عرش الہی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں، اس دن میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک لمحہ قبولیت کا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے، جس سے مانگنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ رات، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن، یہ بخشش کے راتیں ہیں۔ اور جب آپ لوگ 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن رمضان کے مہینے تاک رات میں آپ لوگ ان اعمال، ان وظائف کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تیسرے عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، خواہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے، تیسری تاک رات آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ آپ چاہیں اسے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، حتیٰ کہ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افطاری کے وقت پڑھیں تو یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ اگر سحری کے بعد بھی پڑھو گے تو یہ وقت بھی بہترین ہے، لیکن افطاری کا وقت سب سے زیادہ افضل ترین وقت ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ نبی امی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ بس میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اچھی طرح کر لینا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ عمل یا ربنا کا عمل ہے۔ جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا ربنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، آپ لوگ اگر ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھ جاؤ گے کہ میرا رب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ربنا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا یا عبدی، اے میرے بندے، تو پھر مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ آپ نے پوری عقیدت کے ساتھ، جتنی آپ کی عقیدت ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، آپ نے اس ساری محبت کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے ذرا آپ لوگ دھیان اور ملاحظہ کیجئے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ آپ لوگ اس کو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے صرف اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ربنا 21 مرتبہ پڑھ لیں گے تو دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش اعظم پر لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ جب کوئی شخص خاص وظیفہ کو کسی خاص رات یا خاص دن میں پڑھتا ہے یا خاص مہینے میں پڑھتا ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ قابل بیان نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ رب العزت کو رب سمجھ کر ایک بار پکارو گے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے تو پھر آپ ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، اس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو دنیا میں ایسا کون ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی سکے۔ اب آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرا اور آخری عمل جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے غیبی خزانے چھپا رکھے ہیں۔ اگر آج آپ لوگوں کو اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آج آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اگر آج کا یہ خاص وظیفہ یہ تیسری طاق رات میں پڑھ لیتے ہیں، 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا کرے گی۔ میرا رب تو نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ صرف آپ کا دل دیکھتا ہے اور آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آج کے عمل اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔
آج کی رات، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز غفلت نہیں برتنی، آپ نے آج کا وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ 129 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے، آپ لوگوں نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے کی ایک خاص بات اور ہے کہ جب آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، آپ کا واحد مقصد اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے گا؟ جب آپ ان تینوں اعمال کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ جب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ لوگ مستجاب دعات بن جائیں گے۔ مستجاب دعات وہ ہوتا ہے جس کو دعا کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔